السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ونس اگین جی آج ملک رزمت صاحب کے ڈیرے پہ ہوں ریپر میں، اور کچھ جانور ہیں ان کے پاس نئے مال تو تقریباً ان کا بک ہی جاتا ہے، کچھ رہ گئے ہیں وہ دکھائیں گے، باقی ان سے کچھ چند ایک باتیں وہ کرنی ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کریں گے درود پاک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اینڈ تک دیکھیے گا ویڈیو، جو دوست نہیں ہے سبسکرائب کر لے چینل کو تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ ملک صاحب کا نمبر ہوگا اسکرین پہ، کوئی بھائی اگر کوئی بھی جو ہے نا دودھ والا جانور لینا چاہے رابطہ کر سکتے ہیں، یا کسی جو ہے نا بیماری وغیرہ کے بارے میں جو ہے نا کوئی مشورہ کرنا ہوتا بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیں ملواتے ہیں آپ کو ملک صاحب سے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری کا جی۔ ٹھیک ہے، خیریت ہے، سب دوستوں کو بہت بہت سلام جی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آمین۔ تو مجھے سر جانور تو میں نے بیچ دیے ہیں، جی جی 5-6 جانور تھے اس ہفتے، آج ایک دی ہے، کل 2 بیچی ہیں، پرسوں 2 بیچی ہیں، تو بس یہ ایک بیڑی ہے 4 دانت۔ اچھا ماشاء اللہ، یہ والی یہ بچڑا ہے اس کا، یہ بچڑا، یہ کتنے ٹائم کی سوئی ہے؟ یہ تقریباً 2 سے 2.5 مہینے کی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، 2-2.5 مہینے کی جی۔ گائے کا شوق کریں، بڑی خوبصورت گائے ہے، یہ چولستانی کے ساتھ کراس ہے جی چولستانی کے ساتھ جی، ٹھیک ہو گیا۔ حیوانہ وغیرہ دیکھ لیں اس کا، یہ کتنے سوئے پہ ہوگی؟ پہلا سویا ہے جی، اچھا 4 ماشاء اللہ، دانت ہے۔ فرسٹ ٹائمر ہے، 4 دانت بیڑ ہے جی، فرسٹ ٹائمر۔ تو کیا ایوریج کر رہی ہے؟ یہ تقریباً ابھی اس کا کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں 2-3 دن سے، اچھا 9 سے 10 کلو دودھ اچھا موقع اچھا، پہ ہے اس کا 9 سے 10 لیٹر، جی ٹھیک ہو گیا۔ 2 سے 2.5 مہینے کی یہ جی سوئی ہوئی ہے، اور دودھ بھی بتا دیے، دانتوں میں ابھی 4 ہے۔ جی۔ تو کیا ڈیمانڈ ہے اس کی؟ یہ ڈیمانڈ تو 2.5 لاکھ کرتے ہیں جی، اچھا 2.30 کی دے دیں گے، 2.30 کی ہو جائے گی جی یہ والی۔ بہرحال ماشاء اللہ بڑی کداور اور بڑی ٹھیک ہے، بہت خوبصورت گایا جی ماشاء اللہ سے، گھر کے رکھنے کے لیے بڑی بہترین چیز ہے، جی کراس میں ہے، چولستانی کا زیادہ ٹچ ہے اس میں۔ جی۔ تو اس کے علاوہ باقی سیل ہو گئی ہیں؟ باقی سیل ہو گئی، باقی سیل ہو گئی سیل ہیں، ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک سوال تھا ملک صاحب آپ کے لیے کہ جی جی۔ آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ مدرسے وغیرہ سے یا پھر علماء کرام جو ہیں جی تبلیغی جماعت والے یا بیوہ یتیم، ان سے آپ منافع نہیں لیتے، جی جی۔ تو پھر آپ کو نقصان وغیرہ نہیں ہوتا؟ یہ دنیا داروں والا سوال ہے جی آپ جی کا، تو الحمدللہ نقصان نہیں ہوتا جی۔ ماشاء اللہ۔ مدثر سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ دکاندار ہیں، آپ SHO ہیں، آپ جج ہیں، آپ کسی بھی دفتر کے اعلیٰ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، یا کوئی نچلے طبقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ان چیزوں کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان سے نقصان نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ساری کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ نبی علیہ السلام کے لیے، بے شک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، بے شک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، بے ٹھیک ہے شک، نا؟ جی جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جاؤں گا میرے آگے آگے ایک عورت جا رہی ہوگی، اچھا تو صحابہ کرام نے پوچھا جی کہ وہ عورت، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے فرشتوں سے کہ یہ عورت کون ہے جو مجھ سے آگے جا رہی ہے؟ اچھا تو جواب یہ آیا کہ یہ جوانی میں یہ بیوہ ہوئی تھی، اچھا اپنے بچوں کی وجہ سے اس نے شادی نہیں کی، اچھا، ٹھیک ہے جی، جی بات جی، سمجھ آ گئی ہے؟ بالکل، تو اس نے اس طرح اپنی جوانی گزار دی اور شادی نہیں کی اور بچوں کے لیے، تو اس کا مقام آپ ذرا وزن کریں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے وہ جا رہے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ کی دکان پہ آئے، آپ جج ہیں، آپ کے پاس آئے، آپ SHO ہیں، تھانے میں ہیں، کسی دفتر میں ہیں، چاہے وپاری ہیں، جب وہ بیوہ آپ کے پاس آئے آپ اس کی قدر نہ کریں، پھر آپ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے اس دنیا بے میں۔ شک، اور پھر دوسرا میں نے یتیم کا کہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم پہ ظلم ہو، اور بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی اچھی پرورش ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ بالکل، سادات کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ لمبی بات ہو جائے گی، پھر آپ کہیں گے ویڈیو جگہ کام ہو گئی ہے، وہ کسی زمانے میں کوئی سید خاندان کی خاتون بیوہ تھی، اپنے بچوں کو، سب کو یہ قصہ معلوم ہے، جی وہ چلی گئی کسی دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں، وہاں پتہ کیا ایک بڑا جو تاجر تھا اس کے گھر کا، وہاں پہ گئی، اس سے کہا کہ مجھے پناہ دیں، میں بھوکی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں سید ذات ہوں۔ اس نے کہا کوئی مجھے شجرہ وغیرہ کو بتایا، اس نے کہا میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں سچ کہتی ہوں میں سید ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں رکھتا۔ سامنے یہودی تھا تاجر، وہ اس کے گھر چلی گئی، اس نے اندر بلائی، اس کی خدمت کی، اس کو جگہ دی، کھانا دیا، تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو خواب میں آئے مسلمان کو کہ میرے بچوں کو آپ نے واپس کر دیا ہے، وہ بھاگتا ہوا گیا اس گھر میں، تو اس نے کہا کہ جو مہمان مجھے واپس کریں، اس نے کہا اب نہیں ہو سکتا، جو چیز آپ نے خواب میں دیکھی ہے وہ میں نے بھی دیکھی ہے، سبحان اللہ، اب ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں سبحان اللہ، اور اس کو ہم واپس نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا کہنے کا مقصد لمبی بات ہے، یہ بیوہ ہو گئی اور یتیم ہو گیا اور سادات ہو گئے، اور اسی طرح سے علماء جو ہے نا وہ مدثر علماء کے وارث ہیں۔ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی دکان پہ آپ کے پاس ان کا کیس آتا ہے، تو یہ بات ذہن پہ رکھیں، جس بستی سے عالم گزرتا ہے 40 دن تک اللہ تعالیٰ مردوں سے عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو جب آپ کے پاس آئے اور آپ اس سے بس مباحثہ، اور جن لوگوں نے بھی علماء کو گالیاں دی ہیں نا، آج ان کے حالات دیکھ لیں، کوئی شک نہیں، چاہے وہ غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے بڑی سیٹ پہ تھا یا چاہے چھوٹی پہ تھا، یہ ایک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ علماء عالم میں کوئی گناہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے سب سے پہلے سزا دیں گے، سب سے پہلے اسے جہنم میں ڈالیں گے، لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے حکم ہے کہ آپ نے علماء کا احترام کرنا ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ جو دینی درسگاہیں ہیں یا جو دین کا کام کرتے ہیں، دروازے پہ مارے مارے پھرتے ہیں، اپنی جیب سے خرچہ کر کے اپنا کھا کے کسی طرح یہ مخلوق کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اتنا سا ان کا مقصد ہوتا ہے، تو ان کا عزت احترام۔ اور الحمدللہ میں نے ایک دن اگر دیا، یہ تو کبھی کبھی آتے ہیں نا، یہ ایسا ہی ہے، مطلب ہفتے میں ایک آ گیا، 20 دن میں آ گیا، مہینے میں کوئی ایک کیسے اس طرح کا آ جاتا ہے، تو الحمدللہ مجھے دوسرے دن اتنی روزی ملی ہے سبحان آپ اللہ، سوچ بھی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، میرے پاس ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں مثالیں ہیں، ماشاء اللہ، تو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان پہ بھی بات کر لیں گے۔ بہرحال انشاءاللہ نقصان نہیں ہے، آپ ذرا یہ کسی سیٹ پہ بھی ہیں، یہ کلیہ آزما کے دیکھیں۔ الحمدللہ میرے ساتھ ریلیٹڈ جتنے رشتے ہیں، دوستوں کے، بھائیوں کے، قریب جو بھی ہیں، دور سے بھی ہیں، سب وہ خوش ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ اللہ نے بڑا ان کے دل میں میری محبت ڈالی ہوئی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ یہ انہی چیزوں کا صلہ ہے۔ سبحان اللہ، ہاں، بے شک۔ بالکل۔ چلیں جی، اللہ پاک مزید برکتیں دے آپ کے کاروبار میں۔ تو یہ دوستوں ضروری کچھ باتیں ہوتی ہیں آپ دوستوں کے لیے، تو اس سے جو ہے نا کافی سارا سبق بھی ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا عمل کی توفیق دے۔ ملک صاحب پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ سوار منگل تک نیا مال بھی آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا، پھر جو بھی ہوئے دوستوں کو۔ سوموار منگل کو نیا مال آئے گا جی، جس نے رابطہ کرنا ہو نمبر سکرین پہ ہوگا، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ چیز آپ کو تسلی والی ملے گی۔ باقی اصول وغیرہ آپ کو پتہ ہی ہیں، وہ میں نے بتائے ہیں پہلی بھی ویڈیو میں۔ تو ابھی انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں، نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔